نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جناب سوریہ کمار یادو کو جو ہے وہ فائن کر دیا گیا ہے، 30% انہیں جو ہے وہ فائن کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ اپیل کرنے جا رہا ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ میچ ریفری اور سابق ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین رچی رچرڈسن انہوں نے جو ہے یہ جرمانہ عائد کیا ہے، انہوں نے بھارتی کپتان کو جو ہے یہ سزا دی ہے، اور لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر رہا ہے۔ اچھا اپیل کرنے کے اندر ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس اپیل کے اندر بھی جو ہے وہ سوریہ کمار یادو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں اور انہیں ہی ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ قصوروار ہیں، تو یہ سزا بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ ابھی تو 30% کے اوپر ہے، یہ سزا اس کے اندر بڑھ بھی سکتی ہے اگر ایک پلیئر جو ہے ریزسٹ کرے کہ مجھے میچ ریفری نے جو ہے میرے اگینسٹ یہ فیصلہ کیوں دیا ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے انڈین کپتان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی ایشیا کپ کے فائنل کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے 2 پلیئرز حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان، ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ کیس فائل کیا ہوا تھا، ان کے اگینسٹ بھی انہوں نے کمپلینس لانچ کی تھی۔ صاحبزادہ فرحان نے وہ جو ایک بندوق کا نشان بنایا تھا 50 سکور کرنے کے بعد، ان کے اگینسٹ انہوں نے یہ فائل کیا، اور حارث رؤف کے اگینسٹ جو ہے وہ جو انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا باؤنڈری کے پاس، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ کمپلینٹ فائل کی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، بڑے مزے کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اندر آئیں۔ صاحبزادہ فرحان نے دونوں پلیئرز نے، ہمارے جو پاکستانی پلیئرز ہیں، انہوں نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹس بھی وہاں پہ دیں، وہ میچ ریفری کے سامنے بھی پیش ہوئے، اور دونوں نے ناٹ گلٹی کا جو ہے وہ ورڈکٹ اپنے لے لیا، مطلب پوزیشن اپنے لے لی کہ جناب وی آر ناٹ گلٹی۔ صاحبزادہ فرحان نے وہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ وہاں پہ پوائنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پٹھان ہیں، اور پٹھان جو ہے وہ خوشی کے اندر اس طرح فائرنگ کرتے ہیں، تو میں نے تو صرف وہ کیا کہ میں نے 50 سکور کی تھی، میں نے اس لیے سب کچھ کیا ہے۔ تو ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق وہ یہ ہے کہ جناب صاحبزادہ فرحان جو ہے ان کو تو فی الحال کوئی سزا نہیں سنائی گئی ہے، لیکن بھارتی میڈیا جو ہے وہ یہ ساتھ ساتھ رپورٹ کر رہا ہے کہ حارث رؤف کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ کتنا جرمانہ ہے ابھی تک ایگزیکٹلی جو ہے وہ یہ پتہ نہیں ہے، لیکن جو کنورسیشن ہوئی ہے حارث رؤف کی اور میچ ریفری کے درمیان وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے حارث رؤف سے پوچھا، رچی رچرڈسن نے، میچ ریفری نے، کہ آپ نے یہ کیا اشارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، میں تو صرف وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میں کراؤڈ کو رسپونڈ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے ریفری سے آگے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جب میں نے کوئی گالی نہیں دی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں تو صرف یوں کر رہا ہوں، آپ بتائیں اگر اس کو کوئی بات آپ کو کیا سمجھ آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بیسکلی ہوا یہ تھا کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے جناب جہازوں کا اشارہ کیا، اور انہوں نے جنگ کے اندر جو ہے وہ جہازوں کا ذکر کیا، کیونکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے ان کے جہاز گرائے۔ اب یہاں پہ رچی رچرڈسن کے لیے جو ہے وہ بڑی ایک آکورڈ پوزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جہاز گرائے، تو آپ کہہ دیں۔ اچھا اب اس کے اوپر مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ حارث رؤف کو جو ہے وہ کتنا جرمانہ کیا گیا، لیکن میں خود میرے اپنی یہ خواہش ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو 30% جرمانہ، 50% جرمانہ حارث رؤف کو اگر کیا بھی گیا ہے نا، پاکستانی حکومت جو ہے حارث رؤف کا جرمانہ پورا کرے۔ میں بے شک آئی سی سی کے ذریعے میچ فیس کا جو ہے وہ بے شک ڈیڈکشن ہوتی بھی ہے، لیکن حارث رؤف نے اگر یہ آگ لگائی ہے نا وہاں پہ اور اس کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر اس کا یہ جرمانہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو پورا کر کے دے۔ مجھے پتا ہے پی سی بی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اوبیسلی پی سی بی جو ہے وہ آئی سی سی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، سو اس لیے وہ ڈائریکٹ پیسے تو نہیں دے سکتے، لیکن اس بیچارے کا یہ جرمانہ پورا کرے، کیونکہ اس نے جو آگ لگا دی نا ان کو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تو ایک یہ کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے جناب بھارت کو شکست دی ہے، اور وہ شکست دی ہے جناب اسکواش ٹورنامنٹ میں۔ نیش کپ اسکواش ٹورنامنٹ ہو رہا تھا جہاں پہ پاکستان کے اشب عرفان نے بھارتی کھلاڑی ویر چھوٹرانی کو جو ہے وہ شکست دی ہے۔ کینیڈا میں یہ ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں اشب نے جو ہے وہ نمبر 4 سیڈ ویر چھوٹرانی کو 3-2 سے شکست دی ہے، اور بھارتی پلیئر کو شکست دے کے اشب عرفان جو ہیں وہ اس ایونٹ کے اب سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ تو بھائی جان انڈیا پاکستان جہاں آمنے سامنے ہوں گے، مجھے اب یہ نہیں پتا، یہ ابھی میں نے چیک کروانا ہے کہ دونوں نے ہاتھ ملایا تھا یا نہیں ملایا تھا، کیونکہ ان کو جو ہے وہ چموڑے لڑتے ہیں نا ہاتھ میں لاتے ہوئے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اسکواش میں جو ہے ان دونوں کھلاڑیوں نے وہاں پہ آپس میں، آپ کو پتا ہے ہر میچ کھیلنے کے بعد چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، آپس میں پلیئرز جو ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ اس انڈین پلیئر نے پاکستانی پلیئر سے ہاتھ ملایا یا نہیں ملایا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جہاں پہ جہازوں کی، ابھی حارث رؤف کی بات ہو رہی تھی جہازوں کے حوالے سے، تو وہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ایک جیسچر نے جو ہے وہ ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تصویریں سامنے آئی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کل رات کو ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اس ملاقات کے اندر انہوں نے ایک لیپل کے یہاں پہ پن لگائی ہوئی تھی اپنے کوٹ کے اوپر، اور وہ ایک جہاز کو جو ہے وہ سگنیفائی کر رہی ہے۔ اب اس کے اندر جیسی یہ تصویریں جو ہیں وہ سامنے آئیں تو پاکستانی اور انڈین جو سوشل میڈیا یوزرز تھے انہوں نے کہنا شروع کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے پن کا دلی لائی ہے۔
مطلب ان کو بیسکلی انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ یہ صورتحال ہوگی ہے کہ ان کو جہاز جہاں بھی نظر آتا ہے نا تو ان کو کہتے ہیں پاکستان ہے یہ ہمیں جان کے کیا جا رہا ہے, ہمیں چھیڑا جا رہا ہے. پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی نے کہا ہو کہ بھائی جان اینج کرو نا تو بڑا تپ دینا تو انہوں نے کہا چلو پھر کہتے ہیں این جی صحیح. لیکن آئی تھنک سو ایسی بات نہیں ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہوگا, لیکن کیونکہ اگر ہوا ہے تو بھائی اس سے بڑی چپیٹ تو انڈینس کو نہیں پڑ سکتی. بٹ وہ ان کی اور بھی ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے ملاقات سے پہلے جو ہے ان کی طیب اردوان کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی, تو اس کی جو تصویریں آئی ہیں اس میں بھی انہوں نے وہ پن لگائی ہوئی ہے. بعد میں انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ پنشن لگی ہوئی. تو یہ نہیں کہ صرف شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے ملاقات کے دوران ہی وہ پن لگائی گئی ہے, لیکن چونکہ وہ پن لگی ہوئی تھی تو اس پن نے جو ہے نا وہ پن کر کے رکھ دیا ہے پوری انڈیا کو کہ اے والی پن کیوں لائی ہے, جہاز والی پن کیوں لائی ہے. کرتے رہے, ٹھیک ہے. مطلب سوشل میڈیا پہ اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, بحث چل رہی ہے. نہ تو اس نے کہیں پہ یہ کلیم کیا ہے کہ میں نے جی پاکستان کی وجہ سے انڈیا کو تکلیف دینے کے لیے میں نے یہ پن لگائی ہے, لیکن کل رات سے جو ہے نا ایس پن نے جو ہے وہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. ٹائم ابھی تک کنفرم نہیں ہے, لیکن پاک بھارت کشیدگی, مشرق وسطیٰ میں قیام امن, کشمیر اور غزہ کے جو اہم ٹاپکس ہیں وہ ڈسکشن کے اندر آئیں گے آج کی اس تقریر میں. سو لیٹس سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جناب آئی ایم ایف نے گزشتہ مالی سال جو آپ کا فائنینشیل ایئر کلوز ہوا ہے اس میں 12,970 ارب روپے کا ایف بی آر کا جو ٹیکس کا ٹارگٹ تھا اس کی کلیکشن پوری نہیں ہو سکی, ٹارگٹ مس ہوا ہے. اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. ایف بی آر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات سے قبل معاشی ٹیم نے ٹیکس محاصل اور مالی کارکردگی کا ڈیٹا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا ہے. انکم ٹیکس فائلرز کی تعداد گزشتہ سال 70 لاکھ سے بڑھ کر 77 لاکھ ہو چکی ہے. اندازہ کیجئے کہ اس ملک کے صرف 77 لاکھ مطلب فائلرز ہیں, یہ صورتحال ہے. حکومت نے 24 سال میں سب سے زیادہ 2.4 خرب روپے پرائمری سرپلس حاصل کیا ہے, اور مالی خسارہ جی ڈی پی کے 5.4% تک محدود اور ہدف سے بہتر رہا. تاہم سرپلس بجٹ کے حوالے سے صوبوں کا وعدہ پورا نہ ہو سکا اور ہدف سے 280 ارب روپے جو ہے وہ کم جمع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آج سے چند دن پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جہاں پہ ہر جگہ نوٹسز بھیج رہی ہے, وہیں پہ لاہور پریس کلب کے جو صدر ہیں ارشد انصاری صاحب, ان سمیت 6 صحافیوں کو بھی جو ہے وہ این سی سی آئی کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے تھے. انہوں نے ان نوٹسز کے اوپر کو جو ہے وہ چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں, جہاں پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور ان نوٹسز کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا, حکم امتناع دے دیا ہے. اس حوالے سے انہوں نے بڑے سخت ریمارکس جو ہے انہوں نے دیے اس سماعت کے دوران. چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ کیا مطلب یہ کمپلیننٹ اس میں کون ہے, مطلب یہ جو نوٹسز بھیجے گئے ہیں یہ نوٹس کس قانون کے تحت جاری ہوئے ہیں, این سی سی آئی نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. روزانہ یوٹیوبرز مختلف اداروں کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں, کیا ان کے خلاف بھی اس طرح کا ایکشن لیا جاتا ہے. جسٹس صاحبہ نے سوال اٹھایا کہ این سی سی آئی کے پاس 50,000 شکایات ہیں, کیا تمام پر ایسے ہی ایکشن کیا گیا ہے. سماعت کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے لا آفیسر رفاقت ڈوگر عدالت میں پیش ہوئے. تو یہ بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان صحافیوں کو جو ہے وہ نوٹسز بھیجے گئے تھے جس میں کئی کرائم رپورٹرز بھی شامل تھے. انہوں نے یہ بھی کمپلینٹ کی تھی کہ ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ پنجاب پولیس کے جانب سے چھاپے بھی مارے گئے ہیں. یہ بیسکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند جرنلسٹ ہیں, خاص طور پہ کرائم رپورٹرز, جن کو چند تحفظات ہیں یہاں پہ ڈی آئی جی آپریشنز کے حوالے سے, فیصل کامران, اور یہ بیسکلی ایک وہ ٹسل ہے جو چلتی جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تک جا چکی ہے, جہاں پہ سرفراز ڈوگر جو وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے این سی سی آئی کے, ان کو بھی جو ہے وہاں سے اب ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی معاملے کے ساتھ بن رہا ہے. سو یہ میس جو ہے نا وہ کافی زیادہ کریٹ ہو چکا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جسٹس طارق محمود جہانگیری, ان کے حوالے سے بھی آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب کراچی یونیورسٹی نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ان کی ڈگری منسوخی کا ڈکلیریشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. جامعہ کراچی نے 25 ستمبر کو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آتے ہی یہ ڈگری تنسیخ کا ڈکلیریشن جو ہے وہ جاری کیا ہے. 32 سال کے بعد, انہوں نے 32 سال پہلے جو ہے یہ ڈگری حاصل کی تھی, اور 32 سال کے بعد جو ہے وہ اب جا کے ان کی ڈگری کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے جو حمایتی ہیں جج صاحب کے, ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف ان کے اگینسٹ جو ہے وچ ہنٹ ہو رہا ہے جج صاحب کے خلاف, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے دیتے ہیں. لیکن ان کے مخالفین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے. دونوں سائڈز کے اپنے اپنے موقف جو ہیں, اور وہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک سیریس ہو چکا ہے, مطلب ان کو جو ہے آلریڈی کام کرنے سے بھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. البتہ جج صاحب نے جو ہے اپنا نیا وکیل مقرر کر دیا ہے, اور ایڈوکیٹ منیر ملک کو جو ہے
وہ بڑے ہی سینئر وکیل ہیں, ان کو وکیل مقرر کیا گیا ہے. اور جج صاحب نے سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت سے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی تھی, جبکہ گزشتہ روز ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ 29 ستمبر کو جج صاحب کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو جنیوا کے ہسپتال سے جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا ہے. فیملی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف 7 دن ہسپتال میں رہے, جہاں ان کا دل کے حوالے سے پروسیجر ہوا. فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف جنیوا کے ہوٹل میں بیٹے حسن نواز اور ڈاکٹر عدنان کے ساتھ موجود ہیں, اور فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف ہر لحاظ سے تندرست ہے. ان کا علاج اسی سرجن نے کیا جو کئی سال سے ان کا علاج کر رہا ہے. 2-4 چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے حوالے سے بھی جو ہے بڑے عجیب قسم کے ویلاگز جو ہے وہ چند لوگوں نے کیے. آئی آلویز اسٹے اوے فرام سچ تھنگس. ان کی حالت جو ہے وہ ظاہری بات ہے, ان کی ایک عمر ہو چکی ہے. سیاست کے اوپر آپ 100 دفعہ تنقید کریں, ان کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں, اسٹائل آف گورننس, اسٹائل آف پالیٹکس, موروثی سیاست, یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ہونی چاہیے, لیکن کبھی بھی کسی صحت کو لے کے جو ہے وہ میرے خیال میں چہ میں گوئیاں نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر اب ظاہری بات ہے وہ سیاسی مخالفین ہوتے ہیں, ان کو بندہ کیا سمجھائے. اس کے علاوہ پنجاب اور سندھ کے جو وزرائے اطلاعات ہیں, مطلب وہاں پہ سندھ کے اندر جو ہے شرجیل انعام میمن صاحب ہیں اور یہاں پہ عظمہ بخاری صاحبہ ہیں, ان کے درمیان وار آف ورڈز جو ہے وہ کافی ٹائم سے چل رہی ہے, اور اب اس کے اندر ایک نیا ایڈیشن بھی ہوا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بلاول نے جو بے نظیم انکم سپورٹ پروگرام والی بات جو ہے وہ پنجاب حکومت کے حوالے سے جو ہے انہوں نے نہیں کی تھی. انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہی تھی ہم وفاق سے بات کرتے ہیں تو پنجاب کو اعتراض کیوں ہوتا ہے. کراچی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا سندھ حکومت کسانوں کو مدد فراہم کر رہی ہے اور گندم کے کسانوں کو سپورٹ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کو سپورٹ کیا ہے. کل بلاول نے انقلابی پالیسی کا اعلان کیا, ان کی پالیسی سے کسان خوشحال ہوگا. اب اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ شرجیل انعام میمن صاحب کو لاہور آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. شرجیل انعام صاحب کی پریس کانفرنس پہ رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور کے دورے کی میں آپ کو دعوت دیتی ہوں, آپ لاہور آئیں, آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب میں کیا کام ہو رہا ہے. کل پنجاب کی پنک سکوٹیز کو آپ نے سالوں بعد دہرا کر اچھا کیا, ہمیں آپ کی اپیلوں سے اعتراض نہیں, آپ دن رات وفاق کو مشورے دیں لیکن اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے. اچھا, میں ویسے دونوں کو ایک ایڈوائز کرنا چاہوں گا, میں دونوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, دونوں کے ساتھ میرا بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ, کچھ کے ساتھ تھا کچھ کے ساتھ ہے, لیکن برائے مہربانی ایک کام کرتے ہیں, دونوں وزراؤں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے شہر میں لے کے چلتے ہیں, پروونشل کیپٹلز میں, یعنی کہ عظمہ بخاری صاحبہ کو کراچی لے کے جاتے ہیں اور شرجیل انعام احمد صاحب کو لاہور لے کر آتے ہیں. اور میں یہ ایک سجیشن دیتا ہوں کہ دونوں کے ساتھ ہم لوگ جو ہے ایک پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں, اور وہاں پہ میں خود ہر جگہ لے کے جاؤں گا, میں خود دونوں کو, کیونکہ میں کراچی میں بھی 8 سال رہا ہوں اور جمپل میری لاہور کی, تو میں دونوں شہروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہاں کے ویک پوائنٹس کیا ہیں اور وہاں کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں وہ سارے جو ہے وہ سامنے ہی ہیں. تو آئیں, میں دونوں کو لے کے چلتا ہوں اور اس کے بعد ہم دکھائیں گے بھی, لوگ بھی فیصلہ کریں کہ کراچی بہتر ہے یا لاہور, مطلب ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کون سا شہر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ ظاہری بات ہے ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی یہاں پہ جو ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, انفراسٹرکچر کے لحاظ سے کون سا شہر جو ہے وہ زیادہ بہتر آپ کو لگتا ہے. تو آپ کی رائے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے ہم کسی ویلاگ کے اندر جو ہے شامل کریں. بڑی دیر ہو گئی ہے ایکچولی, ہمیں کئی لوگوں نے جو ہے وہ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی بہت دیر ہو گئی, آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیا. ایکچولی اتنا کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر, وی ور ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ. اور عام طور پہ سنڈیز کو اگر کوئی وہ آ بھی جائے, کوئی موقع ملے بھی, تو وہ اس کے اندر کوئی پوڈ کاسٹ, لاسٹ ٹائم ہم نے رمیز راجہ صاحب کا پوڈ کاسٹ کیا تھا تو اس وجہ سے بھی جگہ نہیں ملی تھی. بٹ انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو اس سنڈے جو ہے میں ڈیفینیٹلی کور کر سکوں. اس کے علاوہ جناب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو جو ہے وہ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ان کا بھی خطاب تھا, اور ان کے خطاب سے پہلے جو ہے کئی عالمی رہنماؤں نے جو ہے وہ ہال سے واک آؤٹ کر دیا, اور یہ 80واں اجلاس ہے اقوام متحدہ کا. تو بنجمن نیتنیاہو آج ہی جو ہے وہ, شہباز شریف صاحب نے بھی وہاں پہ خطاب کرنا ہے, لیکن اب سے کچھ دیر پہلے, میں ایز اے میٹر آف فیکٹ جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسی دوران جو ہے یہ خبر آ رہی ہے کہ بنجمن نیتنیاہو کے خطاب کے دوران ہی جنرل اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ واک آؤٹ کرنا شروع ہو گئے. میرے خیال میں اس سے بڑی چپیڑ جو ہے وہ آپ نیتنیاہو کو نہیں مار سکتے کہ اس کو ورلڈ سٹیج کے اوپر جو ہے امبیرسمنٹ ہو. میں ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آدھے سے زیادہ ہال جو ہے نا وہ خالی ہونا شروع ہو گیا ہے. بنجمن نیتنیاہو کا ویلکم اس قسم کا ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں, ڈی جی آئی ایس پی اور لیفٹنٹ جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جناب پنجاب یونیورسٹی لاہور کا دورہ کیا, جہاں پہ طلباء اور انتظامیہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا.
وہاں پہ مختلف آپ جانتے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کا وہ دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے سوال جواب بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں وہاں پہ، اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ بھی جو ہے یہاں پہ کویشچن آنسر سیشن ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے جناب سکھ یاتریوں کو، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں انہیں پاکستان آنے سے بھارت نے روک دیا ہے، ان کو ویزا نہیں دیا، ان کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیا جا رہا۔ سکھ فیڈریشن برطانیہ نے بھارتی حکومت کے اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور بھارتی حکومت انہوں نے کہا جی کھلم کھلا سکھ برادری کے بنیادی مذہبی حقوق پامال کرنے پر اتر آئی ہے۔ سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پہ پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کے جتھے پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ماہ 1 اکتوبر سے وہ تمام برانڈڈ اور پیٹنٹ شدہ فارما مصنوعات پر درآمدی ٹیکس کی شرح کو 100% تک بڑھا رہی ہے۔ اب اسے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یعنی کہ اگر امریکہ جو ہے کسی برانڈڈ دوائی کو امپورٹ کرتا ہے کسی دوسرے ملک سے، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے مزید ٹیکسیشن جو ہے وہ بڑھا دی ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے امریکہ کی جانب، مطلب میڈیسن اور فارما جو ہے وہ بہت زیادہ امریکہ جاتا ہے، تو اس کو بھی اس کے بہت فرق پڑے گا۔ لیکن انڈین جو مطلب سائیڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری جو دوائیاں جاتی بھی ہیں تو وہ بیسکلی کسی نام کے ساتھ نہیں جاتی، وہ اس کا جو ایک جنرک نیم ہوتا ہے وہ جنرک دوائیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمارے اوپر ہی اس کا اثر نہیں آئے گا۔ لیکن خیر یہ تو جب وہ پہنچیں گے مال لے کے کسٹمز کے سامنے جائیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ ٹیرف جو ہے اس کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ کے جناب ایک بڑے مشہور ان کے ایئر کرافٹس ہیں ماضی کے، MiG 21، آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ انڈیا اس کو استعمال کرتا رہا ہے MiG 21 کو۔ تو یہ MiG 21 جو ہیں ان کو فلائنگ کافنز کا نام بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے کئی حادثات ہو گئے ہیں، اور میں صرف چند درجن بھر نہیں کہہ رہا، کئی 100 حادثات ہو چکے ہیں اس کے، ٹیکنیکل فیلیئرز، انجن فیلیئرز، مطلب بہت سے ایسے ایشوز ہو گئے ہیں، کئی اس میں پائلٹ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ان کو ایجیکٹ کرنا پڑا ہے ان جہازوں سے۔ آج سے ہم نے چند مہینے پہلے آپ کو آلریڈی ایکچولی یہ خبر دی تھی کہ یہ MiG 21 جو ہے نا ان کو ختم کرنے لگے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پہ MiG 21 کو اپنے جو بھارتی ایئر فورس ہے انہوں نے فارغ کر دیا۔ جہازوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے وہ ویسے بڑے سینٹیمنٹل ہوئے ہیں آج کل، ان کو جب آپ کو وہ آپ کے جب رافیل گر رہے ہوں تو MiG 21 تو کسی کھاتے میں نہیں آتا نا، مطلب وہ تو اتنی پرانی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ یہاں پہ لیٹسٹ رافیل طیارے ان سے نہیں سنبھالے جا رہے تو MiG 21 جو ہے ان کو کیا سنبھالیں گے۔ مطلب MiG 21 کے بارے میں صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماضی کی جو پاکستان اور انڈیا کی جنگیں ہو چکی ہیں یہ اس کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، ایڈا بابا قسم کا مطلب فائٹر ایئر کرافٹ تھا، تو اس کی آخری پرواز جو ہے وہ اب انہوں نے اڑا دی ہے۔ چندی گڑھ سے جو ہے وہ اس جہاز نے فلائی کیا اور وہاں پہ اس کی باقاعدہ طور پہ ایک تقریب ہوئی، اور اس کا آخری اسکواڈرن جو ہے اسکواڈرن نمبر 23 پینتھرز، اسے جو ہے اب غیر فعال کر دیا گیا، مطلب پورا کا پورے جہاز کا جو اسکواڈرن ہے اسے اب فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہے، تھوڑا سا آپ کو انویسٹمنٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ واٹس گوئنگ آن، تو بلکہ ایز اے میٹر آف میری آج ایک بڑی ایک نشست تھی کہیں پہ، اس حوالے سے بھی مجھے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے جناب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شہباز شریف صاحب کی آپس میں ملاقات ہوئی اس کے بعد جو ہے بڑے ہی پازیٹیو نوٹ کے اوپر جو ہے وہ آج رجحان دیکھا گیا، 3000 سے زائد پوائنٹس کا جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا، 1,62,000 پوائنٹس کی حد جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ عبور کر گئی۔ اب میں آج بھی مجھے یاد ہے آج سے سال پہلے جو ہے یہ مارکیٹ جب تقریباً 1,00,000 پوائنٹس کے آس پاس جو ہے وہ چل رہی تھی تو اس وقت بہت سے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے تھے بس ختم، کسی وقت بھی دھماکہ ہونا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا یہ مارکیٹ جو ہے نا وہ 70,000 60,000 50,000 40,000 کے اوپر آ کے گرے گی، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی آپ اس طرح کس طرح پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اور وہی مارکیٹ جو ہے وہ 1,00,000 1 سے 10 1 سے 20 بلکہ 1,10 اور 1,20 کے آس پاس کافی دیر وہاں پہ کھڑی رہی، کیونکہ انسرٹنٹی تھی اس لیے کافی حد تک جو ہے وہاں پہ کھڑی رہی، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس نے وہ جو اپنی سیلنگ ہے اس کو بریک کیا، اور کرتے 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 جو ہے وہ 30 35 40 45 50 اور اب جو ہے 1,60,000 کا جو ایک بیریئر ہے اسے بھی کراس کر گیا۔ اب اسٹاک مارکیٹ کے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، مطلب مارکیٹ میں جو ہے وہ تو 2 لاکھ کی بھی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ مارکیٹ جو ہے شاید 2 لاکھ تک چلی جائے گی۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ میڈیا کے اوپر بڑے الزامات لگتے ہیں جناب، نیگیٹو پبلسٹی ہو رہی ہے، نیگیٹیوٹی، اگر آپ کو کہیں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہو اور آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، ایک اچھے انوائرمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو چند ایسے چیکس نظر آ رہے ہیں کہ نہیں یار اس سے بہتری ہو رہی ہے، اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کر رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، مطلب آپ اٹھا کے دیکھیں نا آج سے 2-3 سال پہلے جو سچویشن تھی کہ 2022-23 کے اندر جو ہے یہاں پہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن۔
اللہ کا شکر ہے دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن بیکاز اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ اگر مسلم لیگ نون کی آج حکومت ہے تو جناب مسلم لیگ نون نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. اٹ از ناٹ مسلم لیگ نون جس نے ڈیفالٹ کرنا تھا, اس نے پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا تھا. سو لک فار دیز اپرچونیٹیز, اور اگر آپ کو لگے, آبویسلی مارکیٹ ہے, رسک آپ کا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ اٹس اے گڈ اپرچونیٹی تو یو شوڈ گو فار دیٹ. میں اسی سلسلے میں آج میری ایک نشست تھی کہیں پہ, اور وہاں پہ پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو اس سلسلے میں میں نے وہاں پہ ہم گاہے بگاہے ہم نے اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ میں مختلف سیکٹرز کے حوالے سے بھی یہ کچھ پوڈ کاسٹ کروں. مجھے بہت سے لوگوں نے ایکچولی سجیشنز دی کہ جی آپ مختلف سیکٹر سے ایکسپرٹس کو بلایا کریں, ان سے بھی یہ ڈسکس کیا کریں. تو وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے لاہور کے حوالے سے پوچھا کہ جناب لاہور کی آج